یہ آپ حضرات یہ منزلیں جو طے کر کے آئے ہو، یہ جو کرایہ خرچ کر کے تشریف لائے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، اس پر جو ملے گا انعام پھر پتہ چلے گا۔ ابھی تو بجائی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ابھی تو بجائی ہے، بیج ڈال رہے ہیں، پلے سے خرچ کر رہے ہیں، پلے سے۔ ہاں، جب پھر نتیجہ ظاہر ہوگا پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا۔ صحابہ کا ایک لشکر اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، ایک آدمی سواری اس کے پاس موجود، وہ پیدل چل رہا تھا۔ یہ بھی حیات الصحابہ میں لکھا ہے۔ ہماری گزارش ہے حیات الصحابہ انفرادی ضرور پڑھا کریں، ہر آدمی کے پاس ہو۔ ہاں، گھر والوں کو پڑھ کے سنائیں۔ جو تبلیغ کے بارے میں جو چیزیں پیش آتی ہیں، حضرت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہم بہترین بدلہ عطا فرمائے، وہ ساری ہمارے لیے جمع کر کے دے گئے۔ ہاں، جمع کر کے دے گئے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہی حیات الصحابہ کی ایک جلد کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے، اور اس پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت کے پوری امت پر دو احسان ایسے ہیں، پوری امت ان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ یہ لکھا ہے حضرت نے، حضرت مولانا محمد یوسف نور اللہ مرقدہ نے، پوری امت اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ ایک تو یہ کہ تبلیغ کا کام، جو الفاظ پورے پڑھنے ہوں تو اس پہ دیکھ لینا، میں تو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ جو مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ چھوڑ کے گئے، اس کو مضبوط بنایا اور پوری دنیا میں، ملکوں میں اس کی جڑیں لگائیں۔ یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ کا کہ پوری امت بدلہ نہیں دے سکتی۔ اور دوسرا لکھا ہے حیات الصحابہ، یہ کتاب، یہ ساری امت اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ عوام تو عوام، خواص کے سامنے بھی یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو ہماری گزارش ہے حیات الصحابہ انفرادی ضرور پڑھا کریں، حیات الصحابہ۔ اور اس پہ لکھا ہے وہ آدمی پیدل چل رہا، سواری پاس موجود، ایک دوسرے آدمی نے اس سے پوچھا، بھائی تیرے پاس سواری بھی موجود ہے اور تو پیدل چل رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی سواری کو تھوڑا آرام دے رہا ہوں، اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے کا گرد و غبار جو اس پہ پڑے، دوزخ کی آگ تو درکنار، دھواں بھی وہاں نہیں آئے گا۔ ما مست النار، دھواں آگ اس کو چھونے کی بھی نہیں۔ یہ آدمی پوچھنے والا دور چلا گیا، سارے قافلے سے ایک طرف چلا گیا، وہاں جا کے زور سے پکار کے اسی آدمی سے پوچھا جس سے پہلے پوچھ چکا، ارے تیرے پاس سواری موجود ہے کہ تو کیوں پیدل چل رہا؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کو سنانا چاہتا ہے، ابھی مجھ سے پوچھ کے گیا۔ اس نے پھر وہی جواب دے دیا، جو اللہ کے راستے کا گرد و غبار، میں اپنی سواری کو آرام دے رہا ہوں اور اللہ کے راستے کا گرد و غبار، وہاں دوزخ کی آگ تو کیا دھواں بھی نہیں آئے گا۔ سارے مجمع نے بھی سن لیا۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے گھوڑے سے نیچے چھلانگیں لگا دی اور سواریاں پاس موجود ہیں اور پیدل چلنے لگے، اور راوی کہتے ہیں جتنے پیدل چلنے والے میں نے اس دن دیکھے اور جتنا غبار اڑتا میں نے اس دن دیکھا، ساری زندگی کبھی نہ دیکھا۔ اب بتاؤ، آپ لوگ جو سفر کر کے آئے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے